السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کے حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے محاوروں کا لذیذی استعمال، مخبر نامہ، لمحہ فکریہ اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے ہم موازنہ کریں گے پاکستانی سیاست اور WWE کی ریسلنگ کا. یار واقعی یہ تو بڑا دلچسپ موضوع چنا ہے تم نے. ادھر بھی ہلا لالا ہوئی ہوتی ہے WWE میں، اور ادھر ہماری سیاست میں بھی کوئی دنگل پڑ جائے صحیح ہلا لالا ہی ہو جاتی. پاکستانی سیاستدانوں اور پاکستانی سیاست کے پچھلے کچھ سالوں پر نظر ڈالو تو ذہن کے کسی گوشے میں خود بخود WWE کی ریسلنگ کی فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر تم WWE کی ریسلنگ دیکھ رہے ہو تو ذہن میں خود بخود پاکستانی سیاست کے منظر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی منظر آ جاتا ہے، کوئی بیان بازی، اور پھر یہ تاثر ابھرتا ہے کہ یہ دونوں نورا کشتی ہیں. سر ایک منٹ، یہ نورا کشتی کیا ہے؟ نورا کشتی ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کو قطورہ کشتی ہے. اور یار فضول بات بتاؤ، نورا کشتی کو نورا کشتی کیوں کہا جاتا ہے؟ یار یہ جھوٹی کشتی ہے اس لیے نورا کشتی ہوتی ہے. تو اس کو نورا کشتی کیوں کہتے ہیں، جھوٹی کشتی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ جاؤ کسی نورے سے پوچھو، مجھے کیا پتا ہے. یار تقسیم ہند سے پہلے ایک مشہور پہلوان کا نام نورا تھا. اس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے اور وہ کشتی ہارنا اس کو گوارا نہیں تھا، تو وہ کشتی فکس کر کے لڑتا تھا. وہ پہلوان کو ایک رات پہلے جا کے اپنے مخالف کو پیسے دے دیا کرتا تھا. لیکن جو دوسرا پہلوان ہے وہ بھی، اس کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ کشتی ہار جائے، تو یہ طے پاتا تھا کہ ہم یہ کشتی برابر پہ چھوڑ دیں گے، یہ برابر رہ جائے گی کشتی. تو اس کشتی کو یا اس مقابلے کو جس کا رزلٹ پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے، اس لیے یہ نورا صاحب کی یاد میں اس کو نورا کشتی کہتے ہیں. بہت اچھے، یعنی یہ گند نورے پلوان نے ڈالا ہوا. اچھا، یہ جو WWE ریسلنگ ہے یہ بھی دنیا بھر میں اب اس کا جو ایک بھرم تھا کہ یہ اصلی کشتیاں ہوتی ہیں اور لوگ اس کے دیوانے ہیں. یعنی بہت پہلے کا عرصہ تھا، اس وقت تو لوگ اس پر بے پناہ یقین کر کے اس کو دیکھتے تھے کہ یہ سچ مچ کی اصلی کشتیاں ہیں. لیکن اب ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ بات جان چکی ہے کہ یہ جو ہے یہ ویل کیلکولیٹڈ ہے، یہ سکرپٹڈ کشتیاں ہیں. یہ پورا مقابلہ تو وہ مار کے ایک دوسرے کے کھنے کھول دیتے ہیں، رسوں پہ چڑھ کے اتنے موٹے پہلوان ایک دوسرے پہ جمپ مار رہے ہوتے، تم کہتے ہو نورا کشتی ہے. یہی تو کمال کی بات ہے. وہ کوئی کسی چھوٹے سے شہر میں پاکستان کے کسی ہونے والی کشتی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ، یعنی یہ پوری ایک انڈسٹری بن چکی ہے. تقریباً 46 کروڑ لوگ پوری دنیا میں اس کشتی کے فین ہیں، اس کو دیکھتے ہیں شوق کے ساتھ. اور تقریباً یہ ہر سال جو اس کا ٹرن اوور ہے ملینز آف ڈالرز میں ہے. لاسٹ ایئر جو اس کا 2009 میں اس کا ٹرن اوور تھا وہ $469 ملین تھا. یہ بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. اور اس کشتی کی جو تمام مووز ہوتی ہیں بالکل ایک فلم کی طرح، جیسے رقص میں ایک ایک سٹیپ کی تربیت دی جاتی ہے اور پہلے سے لکھا گیا ہوتا ہے رقص کا پورا سکرپٹ، بالکل اسی طرح اس ساری کشتی کے بھی ایک ایک داؤ پیچ کی اور ایک ایک جو اس کا سٹیپ ہے وہ پوری طرح وہ پہلے لکھا گیا ہوتا ہے اور کئی مہینے تک اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. پہلے WWE کا پھر یہ پہلوان تو نہ ہوئے، یہ تو ناچنے والے ہوئے. نہیں، ناچنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ بہترین ایکٹر ضرور ہیں. یہ پورے ایکٹ کرتے ہیں. اور باقی جو ہے وہ پورا ایک، جس طرح ایک فلم کا کریو ہوتا ہے اسی طرح ان کا بھی ایک بیک سٹیج کریو ہوتا ہے جو ان کو پوری طرح تربیت بھی دیتا ہے. اور اس دوران جب ان کی کشتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو انسٹرکشنز بھی پاس آن کرتا رہتا ہے. تم صحیح کہہ رہے ہو. وہ میک اپ روم سے یہ تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اوپر اونچا بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں. نہیں چھوڑوں گا کہتے ہیں انگریزی میں، کہتے یہی ہے نہیں چھوڑوں گا. باقی جو ان کی ٹیکنیکس ہیں وہ بہت زیادہ جو کیمرہ ٹیکنیکس ہی ہوتی ہیں. ان کا جو اصل کمال ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو میٹرس ہے رنگ کا وہ تقریباً 1 فٹ چوڑا ہوتا ہے. اس میں چوٹ لگنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. وہ 9 فٹ اگر بلندی سے بھی کسی کو نیچے پھینکا جائے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. باقی یہ جو خون نکلتا دکھاتے ہیں یہ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ کشتی شروع ہونے سے پہلے یہ بہت ایک جو اوپر والی جو ہماری سکن ہوتی ہے اس پہ ایک ہلکا سا اس کو بلیڈ کے ساتھ چیرا دے دیا جاتا ہے اور جب ہلکی سی اس پہ ضرب لگتی ہے تو وہاں سے خون نکل آتا ہے. اور یہ ان کو ڈرگز انڈیوس کی گئی ہوتی ہیں، پہلے ان کو ڈرگز دی گئی ہوتی ہیں. درد کا احساس بھی بہت کم ہوتا ہے. یار دیکھو تو صحیح، تم 1 سال میں بتا رہے ہو $469 ملین کمایا انہوں نے. تم مجھے یہ کپ مارو سر میں، مجھے $10 ہی دو.
ہاں تو اسی لیے ہے نا یہ سارا جتنے پیسے لیتے ہیں اس میں کیا سر پاٹ جائے تو اب یہ سارے جو معاملات ہیں یہ جو ویل سکرپٹڈ قسم کی جو کشتیاں لڑی جاتی ہیں یہ دیکھ کر کئی بار پاکستانی سیاست ذہن میں گھومنے لگتی ہے کہ بالکل اسی طرح پاکستانی سیاست میں بھی بعض دفعہ شک گزرتا ہے کہ ایک ایک چیز سکرپٹ کے مطابق ہوتی ہے اور سکرپٹ کہاں لکھا جاتا ہے اس کشتی کا وہ سب کو معلوم ہے. یار بہت ہی چلاک آدمی ہے. میں شروع میں ڈر گیا تھا یہ کدھر WWE اور سیاست گھسا رہا ہے. نہیں یار تم خود کبھی غور کرو نا کہ کبھی تو سارے سیاستدان ہماری جو خاص طور پہ جو 2-3 بڑی پارٹیاں ہیں ان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ ایک دوسرے کی جان کا دشمن نظر آتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی موقع آتا ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. یار 2 بندے میں نے ان کا نام نہیں بتانا تمہیں وہ ان دنوں بڑا سخت بیان دے رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف. ہلا ہوئی تھی ایک بیاہ میں نے دیکھا تو انہوں نے چاولوں کی پلیٹ پکڑی اور ہاتھ سے اٹھ رہے یہ دیکھو تو صحیح بہت اچھی بوٹی ہے. میں حیران ہو گیا واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو WWE چل رہا ہے. جی نہیں عزیزی صاحب اس کو نورا کشتی کہتے ہیں. اچھا جی نورا کشتی کہتے ہیں جی آپ نورا کی سن لو. اچھا